زکوٰۃ کس کا حق ہے، کس کو دی جائے گی؟ تو 8 قسم کے مصارف اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ 8 اقسام کے لوگ ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو زکوٰۃ کا استعمال جن کے لیے اللہ نے جائز کر رکھا ہے۔ تو ان 8 مصارف کا بیان اس آیت میں ہے۔ پہلا مصرف کیا ہے؟ للفقراء، فقیروں کا حق ہے۔ دوسرا مصرف والمساکین، اور مساکین کا حق ہے۔ فقیر اور مسکین، عام طور پر ہم غریب کو فقیر بھی کہہ دیتے ہیں، مسکین بھی کہہ دیتے ہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہے، اگرچہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے جو اس کی ضروریات کو کافی ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ مال اس کے پاس ہے۔ ایک آدھے دن کے کھانا، ایک آدھے دن کا غلہ اس کے پاس رکھا ہوا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک کو فقیر کہتے ہیں، دوسرے کو مسکین کہتے ہیں۔ فقیر اور مسکین کی تعیین میں فقہاء میں اختلاف رہا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہے، اگرچہ اتنا مال نہیں ہے جو اس کی ضروریات کو کافی ہو، محتاج وہ پھر بھی رہتا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ مال ہے، ایک آدھے دن کا کھانا اس کے پاس ہے، تو اسے فقیر کہا جائے گا۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، مسکین ذا متربہ، جس کو قرآن کریم نے ذا متربہ کہا کہ بالکل مٹی میں ملا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے الٹ تعریف فرمائی ہے۔ ان کے نزدیک جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے فقیر کہتے ہیں، اور جس کے پاس ایک آدھے دن کا کھانا ہو، تھوڑا بہت مال ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تکنیکی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے تعریف میں فرق ہے۔ تو ہر وہ شخص جس کے پاس ضروریات پوری کرنے کے لیے مال موجود نہ ہو تو وہ فقیر کے زمرے میں آتا ہے، اور مسکین وہ شخص ہوگا جو کہ بالکل تنگ دست ہے، تہی دامن ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان دونوں کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اس کی مزید تشریح فقہاء نے یہ فرمائی ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد اتنا مال نہ ہو جو کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے، تو وہ شخص زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا مال نہ ہو، جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، تو وہ زکوٰۃ کا مصرف ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کا استعمال حلال ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل کتنی ہوگی؟ اب اگر 1700 لگا لیں تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہوگی؟ 85,000 روپیہ۔ اب آپ آسان کر لیں کہ اگر ایک شخص کے پاس ضرورت سے زائد 85,000 روپیہ نہ ہو، 85,000 کے برابر اس کے پاس مال نہ ہو، تو وہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اب اس میں مزید کافی ساری تفصیلات ہیں، وہ جب کسی کو ضرورت پڑے تو اپنے قریب کسی عالم سے پوچھ لے، یہاں صرف ایک اشارہ دینا مقصود ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ضرورت سے کیا مراد ہے۔ مکان ضروریات میں شامل ہے، سواری ضروریات میں شامل ہے، اسی طریقے سے 2-3 جوڑے لباس کے وہ ضروریات میں شامل ہے، اسی طرح 1-2 جوتے کے جوڑے ہوں، یہ ضروریات میں شامل ہے۔ گھر میں کچھ فرنیچر ہوگا، کچھ بستر ہوں گے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ تو جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے وہ اس کی مالیت اس میں شمار نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر ایک آدمی اکاؤنٹس کے شعبے سے وابستہ ہے تو اس کے لیے اس کا کمپیوٹر بھی ضرورت کی چیز ہے، وہ ضرورت کے درجے میں آئے گا۔ ایک آدمی تعلیم اور تعلم کے شعبے سے وابستہ ہے تو اس کی جو کتابیں ہیں وہ بھی اس کے لیے ضرورت کے درجے میں آئیں گی۔ تو ہر شخص کے حساب سے، ہر شخص کے اعتبار سے ضرورت کی تعریف بدلتی رہتی ہے۔ تو بہرحال ضرورت سے ہٹ کر اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو کہ اس سب کو جمع کر لیا جائے تو اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، تو ایسا شخص زکوٰۃ کا مال نہیں لے سکتا، اور جو اس طرح نہ ہو تو وہ زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے۔ تو فقیر اور مسکین یہ زکوٰۃ کے پہلے 2 مصارف ہیں۔ تیسرے نمبر پر والعاملین علیہا، عاملین عامل کی جمع ہے، عامل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ عاملین علیہا سے مراد زکوٰۃ کی وصولی
پر جو کام کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کی وصولی پر جن کو حکومت نے مقرر کیا ہوتا ہے، اگر ان کے وظائف، ان کے اخراجات، ان کی تنخواہیں حکومت زکوٰۃ میں سے ادا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دے رکھی ہے۔ عام طور پر حکومت کو تنخواہیں اور وظائف زکوٰۃ فنڈ میں سے دینے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن یہ خاص شعبہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہے تو اس کے آنے جانے کے اخراجات یا اس کا جو وظیفہ ہے وہ اگر زکوٰۃ کے فنڈ میں سے ادا کیا جائے تو قرآن کریم کی اس آیت نے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس سے ضمنی طور پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلامی ریاست میں ایک محکمہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرے، اور یہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ زکوٰۃ میں اصل ہے ہی یہ کہ یہ ریاستی سطح پر جمع کی جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے عاملین مقرر کیے جاتے تھے جو لوگوں سے جا کر زکوٰۃ وصول کرتے تھے اور لا کر بیت المال میں جمع کرواتے تھے، اور یہی صورتحال آگے خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی چلتی رہی، اور مسلمانوں میں بھی جب تک خلافت کا نظام رہا ہے تو اوقاف کا نظام ہوتا تھا، اور اوقاف کے تحت لوگوں کی زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی تھی، اور حکومت پھر اپنی ثوابدید پر اس کو رفاہ عامہ کے کاموں میں عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے خرچ کیا کرتی تھی۔ تو یہ اس وقت ہے جب حکومت نیک نیت ہو۔ آج کل کی حکومت کے ہاتھ تو جو بھی لگ جائے تو وہ پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو آج کل ہم مجبور ہیں انفرادی طور پر زکوٰۃ دینے پر، کیونکہ حکومتیں بددیانت ہیں۔ والعاملین علیہا، اور ان کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں تو ان کا حق ہے زکوٰۃ۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے۔ المؤلفۃ قلوب تالیف قلب سے ہے۔ تالیف قلب کا مطلب ہے ایک آدمی کا دل جیتنا آپ چاہ رہے ہوں، ایک آدمی کی دلداری کرنا چاہ رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے حالات تھے کہ بعض کفار بہت طاقتور تھے، یا کچھ لوگ ایسے تھے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہیں اسلام پر برقرار رکھنا مقصود تھا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زکوٰۃ عطا فرما دیتے تھے۔ المؤلفۃ قلوبہم کی تشریحات دو طریقے سے کی گئی ہیں۔ ایک تشریح یہ کی گئی ہے کہ جن کی دلداری مقصود ہے وہ کون لوگ ہیں، تو ایک تشریح یہ ہے اس کی کہ اس میں غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں، یعنی وہ غیر مسلم جن کے شر سے مسلمانوں کو بچانا ہو، ان کے شر سے بچنے کے لیے انہیں زکوٰۃ دی جائے تاکہ ان کی دلداری ہو، ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرمی پیدا ہو، یا انہیں اسلام کی طرف مائل کرنا ہو اور اس مقصد کے لیے آپ انہیں زکوٰۃ دے دیں، تو وہ غیر مسلم بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے وہ نو مسلم جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور انہیں اسلام پر برقرار رکھنا ہے، تو انہیں بھی اس زمرے میں لا کر اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہے تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر عمل رہا ہے۔ یہ ایک تشریح ہے اس کی۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ اس میں غیر مسلم شامل نہیں ہے، یہ صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے، یعنی وہ مسلمان جس کی دلداری مقصود ہے کہ نیا نیا دین میں داخل ہوا ہے، اب ویسے تو وہ محتاج نہیں ہے، لیکن اس کو دین پر برقرار رکھنے کے لیے اگر حاکم وقت اسے زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ تو المؤلفۃ قلوبہم کی یہ دو تشریحات منقول ہیں۔ پہلی تشریح کے مطابق اس میں غیر مسلم بھی داخل ہیں، اور دوسری تشریح کے مطابق اس میں غیر مسلم داخل نہیں ہیں۔ حنفیہ نے پہلی تشریح کی ہے، احناف اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس میں غیر مسلم داخل نہیں ہے۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام کے حکم سے جن غیر مسلم سرداروں کو زکوٰۃ دی گئی تھی، صدقات دیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، تو وہ دور نبوی کے ساتھ خاص تھا۔ زمانہ نبوی کے بعد اس حکم کو آگے بڑھایا جانا ممکن نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں ایسے غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ اس وقت ہم کمزور تھے اس لیے ان کو زکوٰۃ دیتے تھے، آج ہم کمزور نہیں ہیں اس لیے ان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں ان کو مال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص ہے۔
اور دیگر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت کے حالات پھر بھی کبھی پیدا ہو جائے تو اس حکم پر پھر بھی عمل درآمد کیا جا سکے گا۔ چنانچہ جب کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ کچھ خاص قسم کے غیر مسلموں سے مسلمانوں کو خطرات درپیش ہوں اور ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کی دلداری کے لیے، اسلام کی طرف ان کے میلان قائم کرنے کے لیے اگر ان کو زکوٰۃ دیے جانا مفید ہو تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکے گی۔ تو یہ تالیف قلب یا المؤلفۃ قلوبہم کے دو تشریحات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ ہمیشہ مالک بنا کر دی جاتی ہے۔ فقیر کو آپ دیں گے اس کو مالک بنا کر دیں گے، مسکین کو دیں گے اس کو مالک بنا کر دیں گے۔ عمارات پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہوتی کیونکہ عمارت کو آپ مالک نہیں بنا سکتے، یا رفاع عامہ کے جو اور کام ہیں، ہسپتال بنانا ہے یا ٹرسٹ قائم کرنا ہے، سڑکیں بنانی ہیں، تو ان کاموں پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پر ملکیت نہیں پائی جاتی۔ ہاں مریض کو آپ دے سکتے ہیں، یعنی کسی بھی غریب کو مالک بنا کر جب زکوٰۃ دی جائے گی تو پھر جا کر آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر کوئی آدمی دسترخوان لگاتا ہے، اجتماعی دسترخوان لگاتا ہے اور غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، اب اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ہر غریب کو وہاں بیٹھ کر کھانے کی اجازت ہو، لے جانے کی اجازت نہ ہو، تو یہ صورت اباحت کہلاتی ہے، یعنی آپ نے ایک اجازت دے رکھی ہے، الاؤ کر رکھا ہے کہ یہاں کھانا کھا لو، مالک نہیں بنا رہے آپ۔ مالک بنانے کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ لے کے گھر چلا جائے۔ اگر اس طریقے سے کوئی دسترخوان لگا رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہوگی، وہ نفلی صدقات سے ہوگا۔ ہاں کوئی فقیر کو کھانے کا مالک بنا رہا ہے تو ایسی صورت میں کوئی زکوٰۃ اگر خرچ کرنا چاہے تو وہ خرچ کر سکتا ہے۔ تو اصول یہ نکلا کہ فقیر کو زکوٰۃ مالک بنا کر دی جائے گی تو پھر جا کر آپ کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ ادا ہوگی۔ وفی الرقاب، رقاب غلاموں کو کہتے ہیں، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں قدیم زمانے میں غلاموں کا تصور تھا، اور اس میں ایک تصور یہ پایا جاتا تھا کہ آقا اپنے غلام کو کہہ دیتا تھا کہ تم اتنا مال مجھے جمع کر کے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب غلام کو آزادی کے لیے ایک مخصوص مقدار میں رقم کی ضرورت ہے۔ ایسے غلام کے لیے اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا مال مہیا کر کے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے کہ تم اپنا رقم جمع کر کے زکوٰۃ کی رقم جمع کر کے اپنا مالک کو ادا کرو اور آزادی حاصل کرو، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ وَفِرْ اور والغارمین، اور قرضداروں کے قرضے ادا کرنے میں۔ ایک آدمی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے پاس جو اثاثے ہیں اس کے قرضے اس کے اثاثوں سے زائد ہیں، تو ایسا آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور اس کو قرضے سے چھڑانے میں مدد دینے کے لیے اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا۔ یہ اسلامی نظام کی خصوصیت ہے کہ وہ مقروض کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ورنہ دنیا میں جتنی بھی چکا چوند ہیں، جتنی خوبصورت تہذیبیں ہمیں ظاہری طور پر دکھائی دیتی ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ مقروض کے اوپر دباؤ ڈالو، اس سے دگنا تگنا کر کے وصول کرو، اس کے اثاثے فروخت کر دو، اس سے چھت بھی چھین لو، اس سے گاڑی بھی چھین لو، اس سے ہر چیز چھین کر وصول کر لو، اور جتنا دے رکھا ہے اس سے ڈبل ٹرپل کر کے اس سے وصول کرو۔ یہ آج کل کے جو جدید نظام ہے ان کا یہ تصور ہے، اور اسلامی نظام کی یہ خوبی ہے کہ وہ مقروض کے ساتھ تعاون کرتا ہے، مسلمانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ دیکھو مقروض کو مہلت دو، اگر وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر تمہارا مقروض غریب ہے تو اس کو سہولت ہونے تک مہلت دو، کہ جب تک اس کے پاس سہولت نہیں ہے اس وقت تک اس سے قرضہ طلب نہ کرو بلکہ اس کو سہولت دو۔ تو مقروض کو مہلت دینے میں اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ تو یہ اسلامی نظام کی خصوصیت ہے کہ وہ مقروض کے ساتھ اس حد تک تعاون کرتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ کا مصرف قرار دے رکھا ہے کہ اگر اس کے جو اثاثے ہیں ان سے اس کے قرضے زائد ہیں، وہ قرضے جو اس نے اپنی حوائج پوری کرنے کے لیے لیے ہوں، تو یہ قرضے اس کو زکوٰۃ کا مستحق بناتے ہیں، ورنہ تو ہر مل آنر بہت بڑا مستحق ہے زکوٰۃ کا، کیونکہ کروڑوں کے یہ مقروض ہوتے ہیں اور بعد میں دیتے بھی نہیں ہیں، معاف کروا لیتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شخص جہاد کے لیے جا رہا ہے، اگرچہ وہ صاحب ثروت ہے لیکن
اگر وہ اسلحہ لینے میں جہاد کی تیاری کرنے میں زکوٰۃ کے مال سے مدد لیتا ہے تو شریعت نے اس کو اجازت دے رکھی۔ بعض حضرات نے اس میں توسع کیا ہے، اس میں حج پر جانے والے کو بھی شامل کیا ہے، کچھ حضرات نے اس میں طلب علم کے لیے جانے والے کو بھی شامل کیا ہے کہ اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے لیے جو بھی شخص نکلتا ہے دین کے کسی بھی کام کے لیے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکے گی۔ وابن السبیل، اور مسافروں کی مدد میں۔ ابن السبیل سے مراد وہ مسافر ہے جو کسی اپنی ضرورت کے لیے جا رہا ہے، اب ہے تو وہ امیر آدمی لیکن وہ سفر میں ہے اور وہاں فرض کیجئے اس کی جیب کٹ گئی، اس کے اثاثے لٹ گئے، اب وہاں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہاں اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی مد میں اس کی مدد کر دے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس کو بھی زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے۔ تو فقیر، مسکین، عاملین، مؤلفت قلوب، رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ اور ابن السبیل، یہ 8 قسم کے مصارف ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکے گی۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف کی تعیین اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے، لہٰذا اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی بھی نہیں کی جا سکتی۔